بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھوڑے نے بدلگام کو آگ میں ڈال دیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدیوں پر تمام حجت یعنی اپنی دلیلیں مکمل کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ فرما رہے تھے، اس وقت آپ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا کہ تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے۔ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ میں معاذ اللہ دوزخ میں جاؤں گا؟ حضرت علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے ایک جان نثار مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس منہ پھٹ بدلگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام تشنا کام یعنی پیاسے امام رضی اللہ تعالی عنہ نے دست دعا بلند کر کے عرض کی، اے رب قہار، اس نابکار یعنی شریر کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ فوراً دعا مستجاب یعنی قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا۔ اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بد نصیب جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کی، یا اللہ کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت، سیاہ بچھو نے ڈنک مارا۔ گستاخ و بدلگام یزیدی کا ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی امر سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزیدی نے بکا، آپ کو اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ سن کر قلب امام کو سخت ایذا پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی، اے رب جبار، اس بدگفتار یعنی برا بولنے والے کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا، اس بکواسی کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور برہنہ یعنی ننگا ہو کر بیٹھا۔ ناگہاں ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا، نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی، مگر ان سنگ یعنی پتھر دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاقی امر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر کے پارے، زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سعادت کی۔ گستاخ حسین پیاسا مرا۔ یزیدی فوج کا ایک سخت دل شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام تشنا کام رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رب الانعام میں عرض کی، یعنی یا رب، اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بدک کر دوڑا۔ وہ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ پیاس کا غلبہ ہوا، یعنی زور کی پیاس لگی، اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش یعنی ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے
تو ایک قطرہ بھی پی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔